بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ صحابہ کرام میں بہت بلند ہے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق تھا۔ آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت کے 3 مہمانوں کو اپنے گھر لے آئے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور گفتگو میں مصروف رہے، یہاں تک کہ رات کا کھانا آپ نے دسترخوان نبوت پر کھا لیا اور بہت زیادہ رات گزر جانے کے بعد اپنے گھر تشریف لائے۔ آپ کی زوجہ نے عرض کیا کہ آپ اپنے گھر مہمانوں کو بلا کر کہاں غائب رہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا کہ کیا تم نے ابھی تک مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ میں نے کھانا پیش کیا، مگر ان لوگوں نے آپ کی غیر موجودگی میں کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ خفا ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن اپنے والد کی خوف و دہشت کی وجہ سے چھپ گئے اور آپ کے سامنے نہیں آئے۔ پھر جب آپ کا غصہ کم ہوا تو آپ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور سب مہمانوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ ان مہمانوں کا بیان ہے کہ جب ہم کھانے کے برتن میں سے لقمہ اٹھاتے تھے تو جتنا کھانا ہاتھ میں آتا تھا اس سے کہیں زیادہ کھانا برتن میں نیچے سے ابھر کر بڑھ جاتا تھا، اور جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو کھانا بجائے کم ہونے کے برتن میں پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعجب ہو کر اپنی زوجہ سے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ برتن میں کھانا پہلے سے زیادہ نظر آتا ہے؟ اس پر آپ کی زوجہ نے قسم کھا کر کہا کہ واقعی یہ کھانا تو پہلے سے 3 گنا بڑھ گیا ہے۔ پھر آپ اس کھانے کو اٹھا کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم میں لے گئے۔ جب صبح ہوئی تو ناگہاں مہمانوں کا ایک قافلہ دربار رسالت میں اترا، جس میں 12 قبیلوں کے 12 سردار تھے اور ہر سردار کے ساتھ بہت سے دوسرے 76 سوار بھی تھے۔ ان سب لوگوں نے یہی کھانا کھایا اور قافلہ کے تمام سردار اور تمام مہمانوں کا گروہ اس کھانے کو شکم سیر کھا کر آسودہ ہو گیا، لیکن پھر بھی اس برتن میں کھانا ختم نہیں ہوا۔ ناظرین، یہ واقعہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 506 سے لیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔